إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم و معزز مصلیان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے سالوں کے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کر لیں، جتنی بھی رب العالمین کی ہم حمد، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اور اس رمضان کے مبارک مہینہ کے ملنے پر جس قدر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کر لیں، شکر گزاری کر لیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، اور اللہ کا شکر گزاری حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجوہات بھی ہیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں، ایک دو نہیں بلکہ
کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کا حقیقی معنوں میں شکر گزاری نہیں کر سکتے اس مہینے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اس مہینے کے جو شکر گزاری اللہ رب العالمین نے ہم پر فرمایا وہ حدیث کے روح سے ہم دیکھتے ہیں، بغیر کسی تمہید کے ادھر ادھر کی باتیں کیے بنا ہم اپنا زیادہ دماغ جو خرچ کریں گے یا اپنی انرجی جو خرچ کریں گے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو پیش کرنے میں کریں گے، کیونکہ اس سے بہتر قول اور اس سے بہتر واعظ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا تو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے مبارک مہینہ کی ملنے کی بنا پر ان کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، ان کو مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا؟ کہتے تھے اتاکم رمضان، کہ اے میرے صحاباؤ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے اوپر سائے فگن ہے۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ مبارک مہینہ اس بنا پر ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کی نعمتوں کو بٹورنے کے لیے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جنت کا راستہ اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہے جنت کا دروازہ کھولنے کا مطلب۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں شیاطین جو اعلیٰ درجے کے شیاطین ہیں ان کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے بہکا نہ سکے جس طریقے سے اور ایام میں یا اور دنوں میں اللہ کے بندوں کو وہ بہکاتا تھا، وہ پریشان کرتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو دین کی راہ سے ہٹا کر کے غلط راہوں پر مبتلا کرتا تھا تاکہ اس مبارک مہینے میں وہ نہ کر سکے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ سب سے بڑا ہمارا دشمن، ہم اور آپ کا دشمن جو شیطان رجیم ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس سلسلے میں بارہا کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اندرونی دشمن ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، یہاں تک کہ یہ انسان کی فطرت ہے، حکمت ہے کہ جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے انسان بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے کہیں ہمیں لاپرواہی میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جو کھلا دشمن ہو، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے کتنی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑا جو دشمن ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا، جکڑ دیا۔ اب بہت سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو بند کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے بزرگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور ایام میں وہ نمازوں سے دور تھے، نوافل سے دور تھے، تلاوت کلام اللہ سے دور تھے، اس میں بھی بہت سارے لوگ دور رہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے، لیکن وہ جو 11 مہینے جو آپ کے ساتھ رہا ہے، اس کی جو آپ نے اسے جو محبت کی شیطان سے، اس سے لگاؤ کیا اور جو کچھ اس نے دعوت دی اس پر آپ نے لبیک کہا، آخر اس کے بھی تو کچھ اثرات قائم اور دائم رہیں گے، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ارے ایک انسان ایک گلاس پانی پیتا ہے تو اس کا اثر اس کو دکھتا ہے، ایک دن اگر کسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی کو صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اثرات اس پر آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ انسان نہاتا ہے تو اس کے اثرات دکھتے ہیں کہ بھائی صاحب سامنے والا نہایا ہے، حساس دکھ رہا ہے، بشاش دکھ رہا ہے، چیزیں دکھتی کہ نہیں دکھتی ہے؟ تو ایک شیطان جو 11 مہینے آپ کا دوست اور محبوب رہا، آپ اس کے محبوب، وہ آپ کا محبوب ترین، تو اتنے جلدی کیسے اثرات ختم ہو جائیں گے؟ تو وہ اثرات کی بنا پر انسان ابھی بھی اللہ کے راہ سے دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا شک فی
کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کر دیا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَّةُ الشَّيَاطِينِ کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اور آگے کیا اس کی فضیلت ہے؟ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالصیام، کہ تم پر اللہ رب العالمین نے اس پر روزہ فرض کر دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس 1000 مہینے والی رات سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا، حقیقی معنوں میں وہی شخص محروم ہو گیا. اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے اس کا وقت فجر تک کا رہتا ہے. زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 گھنٹے اس کا وقت رہتا ہے، بہت زیادہ میکسیمم اگر دیکھیں تو. اور اتنے سے وقت کو اللہ رب العالمین نے 84 سالوں سے بھی زیادہ افضل قرار دی. اس سے بھی زیادہ 84 سال کچھ مہینے نکلتے ہیں، اس سے بھی زیادہ افضل اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور وہ بھی صرف 12 اور 13 گھنٹے کے. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا ہم اللہ رب العالمین کا حقیقی معنوں میں شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسانوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اس قدر تم کو نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن تم ابھی بھی اللہ رب العالمین سے روٹے ہو، ابھی بھی تم اللہ رب العالمین سے دور ہو، اور ابھی بھی اللہ کی بارگاہ سے تم دور ہو. یہ اللہ رب العالمین بہانے بنا کر کے کہ کس طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میں اس کو جنت میں داخل کر دوں. ایک باپ جو ہوتا ہے کسی طریقے سے بہانہ کر کے اولاد کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پڑھ لے. کبھی موبائل لا کر کے دیتا ہے، کبھی فلاں چیز لا کر کے دیتا ہے، کبھی ٹوفی لا کر کے دیتا ہے، کبھی اچھے نمبرات آ گئے تو اس کے لیے کچھ پروگرام بھی رکھ دیا کرتا ہے. ایسے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ہمارا پالنہار ہے، رحیم اور کریم ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نقطے نکال کر کے، اسی طریقے سے چیزوں کو نکال کر کے کہ کہیں کچھ ایسا بہانہ مل جائے کہ جس کی بنا پر میں اپنے بندوں کو اس جہنم میں نہ ڈالوں کہ جس کو اگر 70,000 سال تک اس کی آنکھ کو دھویا گیا تو وہ رنگ کالا ہو گئی، اور 70,000 سال تک اس کو دھویا گیا تو لال ہو گئی. اور اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں کہ ابھی بھی اس کے اندر اتنی تپش ہے کہ اگر ایک انگارہ زمین میں ڈال دیا جائے تو پوری زمین کو راکھ ہونے میں ٹائم نہیں. اس سے اللہ رب العالمین بچانا چاہتا ہے اپنے موحد بندوں کو، اور اس جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے جس کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. بات کہیں دوسری طرف نہ چلی جائے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں اور احکامات ہیں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی جو 2026 میں ہمارے درمیان جو نوجوان ہیں یا جو بھائی ہیں یا جو بزرگ ہیں، وہ لوگ اور جو لوگ 2026 یا 25 میں جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان دونوں کے ثواب کو اگر ملایا جائے تو آسمان زمین کا فرق نکلے گا. آسمان زمین کا فرق نکلے گا. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. اور عشرہ مبشرہ بالجنہ کتنے ہیں؟ وہ 10 ہیں. اور 10 کون کون سے ہیں؟ جن میں سے 4 تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، کہ حضرت ابو بکر جنتیوں میں سے ہیں، وہ عمر فی الجنہ، اور عمر بھی جنتیوں میں سے ہیں، وہ علی فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، علی اور عثمان بھی جنت میں سے، وہ طلحہ بن عبداللہ فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں یہ بھی جنتی میں سے ہیں، اور وہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جو صحابی رسول ہے یہ بھی جنتی میں سے ہیں، وہ سعد بن وقاص فی الجنہ، وہ سعید بن وقاص فی الجنہ، سعید بن جبیر فی الجنہ، اور سعد بن وقاص اور سعید بن جبیر یہ بھی جنتیوں میں سے ہیں، وہ زبیر بن عوام فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، اور ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے زبیر بن عوام اور ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10 صحابی رسول ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. ان میں سے ایک صحابی رسول یہ تھے طلحہ بن عبید اللہ جو کہ راوی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 2 شخص نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک ساتھ ہی اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک صحابی رسول جو تھے
وہ دین کے کاموں میں بہت زیادہ ان کا لگاؤ تھا، بڑھ چڑھ کر کے وہ سبقت کرتے تھے، دین کے کاموں میں اچھی طریقے سے عبادت کرتے تھے، اور ان کا خاتمہ بالخیر بھی ہوا، یعنی ان کو شہادت نصیب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں راوی حدیث کہ ایک اور جو صحابی تھے جو ان کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان کے بالمقابل بنسبت ان کی وہ تھوڑے سے کم عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح ان کے اندر بہت زیادہ چستی پھرتی، اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ انسانوں میں ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، کوئی تھوڑا کم کرتا ہے، اور ان کی جو موت ہوئی وہ فطری موت ہوئی، نیچرل موت ہوئی، کوئی شہادت وغیرہ نصیب ان کو نہیں ہوا۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انا عند باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صحابی رسول جن کی وفات بعد میں ہوئی ہے، جن کی وفات بعد میں ہوئی ہے اور وہ فطری موت مرے ہیں، ان کو کوئی شہادت نصیب نہیں ہوئی، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ فخرج خارج من اہل الجنہ، جنت میں سے ایک شخص نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور اس نے نکل کر کے اس صحابی رسول کو جن کی وفات بعد میں ہوئی تھی اور نیچرل موت ہوئی تھی اس کی، اس کو لے کر کے پہلے جنت میں جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو پھر جو شہادت والے تھے ان کو بعد میں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑی حیرت اور تعجب ہوتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کو جو شہادت سے مرا ہو، جس کو شہادت نصیب ہوئی ہو، وہ بعد میں جا رہے ہیں، اور جس کو شہادت نصیب نہیں ہوئی وہ پہلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو جب صحابہ میں بیان کیا تو صحابہ کو بڑی تعجب ہوئی، بہت زیادہ تعجب ہوئی، کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واقعہ سنیے کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتعجبون من ذلک، کہ کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو کہ جو بغیر شہادت کے انتقال کیا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو شہادت کے ساتھ ہوا انتقال اس کا وہ بعد میں گیا، اس سے کیا تم تعجب کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں تو اس سے بہت تعجب ہو رہی ہے۔ تو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا معاملہ ایسا نہیں کہ اس کے شہادت کے بعد ایک سال یہ زندہ رہے دوسرے صحابی؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے نبی زندہ تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو اس زندگی میں جو ایک سال کی زندگی ملی تو فسامہ، اس میں اس کو رمضان بھی ملے تو اس کے روزے بھی رکھے کہ نہیں؟ تو بولے کہ ہاں رکھے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا فصلہ قضا و قضا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی، تراویح بھی پڑھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس صحابی کے اور صحابی کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کے نیکیوں کے اجر کے حساب سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کبھی تم کسی اور چیز میں کھوئے ہوئے ہو کہ شہادت مل گئی تو وہ پہلے جائیں گے، ارے ایک سال کا جو یہ وقفہ ملا اس میں نیکی رمضان ملے اس کو، تو یہ فضیلت بیان کرنا اصل مقصد ہے کہ آپ کو جو یہ مہینہ ملا ہے، یہ مبارک مہینہ ملا، اس کو غنیمت جانو، مسلمانوں اس کو غنیمت جانو، اور نوجوانوں اس کو غنیمت جانو، بزرگوں اس کو غنیمت جانو، اور یہ یقین رکھو کہ نہ جانے اگلے سال ہم کو یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آپ ہی کے صفوں میں کتنے سارے ایسے اشخاص ہوں گے، ایسے بھائی ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اس سال وہ کہاں ہے؟ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، قبر کے نیچے وہ سو رہے ہیں، ان کا اعمال ختم ہو گیا۔ اللہ یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو عمل پہنچتا رہے، اولاد کی دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، لیکن ان کا عمل تو ختم ہو گیا نا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک بہت بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں کاہلی اور سستی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، بہت سارے لوگوں کو اس میں کاہلی سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے سلف صالحین، ہمارے تابعین کا کیا معاملہ تھا؟ اس مہینے کے نہ آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے سے اس مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے؟ کتنے مہینہ پہلے؟ 6 مہینہ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان نصیب کر دے، ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کر دے۔ کب سے دعا کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے سے۔ ہم نے کتنی بار دعائیں کی؟ ہم نے کتنی مرتبہ دعائیں کی؟ کوئی بتائے اگر دعا کی ہو سکے کوئی اللہ والا دعا بھی کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، امید رکھنی چاہیے خیر کی۔ کس نے دعا بھی کی ہوگی تو صحابہ سلف اور تابعین کو دیکھیے کہ 6 مہینہ پہلے دعائیں کیا کرتے، کتنی زیادہ ان کے اندر اتسکتا تھی، کتنی زیادہ ان کے اندر چاہت تھی رمضان المبارک کے مہینے کو لے کر کے، کتنی زیادہ خواہش تھی کہ اس کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، تہجدیں پڑھیں گے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی اتسکتا دکھائی نہیں دیتی ہے، اس سلسلے میں کوئی خواہش، کوئی جذبہ اتنا زیادہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کس طرح سے ماحول
جس طرح گرم ہونا چاہیے اس طریقے سے گرم نہیں ہوتا ہے. بس نماز کے ٹائم میں آگے نماز پڑھ لے اس کے بعد چلے گئے. ارے بھائی قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے, اپنے لمحات کو ایسے نہ گوائیں. تو سلف کے سلسلے میں آتا ہے, لطائف المعارف نامی کتاب میں ہے, 6 مہینہ پہلے سے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے عبادت کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے ہیں اللہم تقبل منا رمضان, کہ اللہ رمضان کو قبول کر لے ہم سے, جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اس کو قبول کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے وہ رائگاں چلی جائے. تو اس کی بھی بہت فکر کرنی چاہیے. صرف عبادت کے اوپر توجہ نہیں, بلکہ یہ بھی یاد رہے اللہ سے بارہا یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو عبادتیں کی ہے ٹوٹی پھوٹی اس کو تو قبول کر لے اور تو اس سے راضی ہو جا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان خوب عبادتیں کرے اور اس کو اپنی عبادتوں پر فخر آ جائے. ویسے تو انسان عبادتیں کہاں کرتا ہے, لیکن پھر بھی شیطانی وساوس جو اثرات اس کے چھٹے میں اس بنا پر سوچے کہ میں تو خوب بڑی بڑی قیام اللیل کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, تہجدیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تو ہمیشہ یہ دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ جو بھی عبادتیں میں نے کی ٹوٹی پھوٹی اس کو تو قبول کر لے اور اس سے تو راضی ہو جا. یہ اہم مسئلہ اور اہم فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بہت ساری اہم چیزیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں آتی ہے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے وہ یہ ہے, ایک یہ ہے کہ اس کو اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور اس تعلق سے ایک بہت ہی اہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے, تو جس طریقے سے آپ کھڑے ہو رہے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو جاتی, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں جو کہوں گا آپ اس پر آمین کہیے گا. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہا, تو ان میں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, یہ لفظ کہا کہ جس شخص کو بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا, اس شخص کے لیے کیا ہو, ہلاکت ہو, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو, اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. ایسا شخص پھٹکار ہے اللہ کی. تو اس پہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اب دیکھیے دعا کرنے والا کون ہے, سید الانبیاء ہے, یہ کیا کہتے ہیں, فرشتوں کے سردار, فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور آمین کہنے والے کون ہیں, سید الرسول, رسولوں کے سردار نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ دعا کی کہ جس کو رمضان ملا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا وہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے, بہت بڑے گھاٹے میں پڑا ہوا ایسا شخص ہے. تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں کی معافی کرائیں. اسی طریقے سے ایک بہت اہم نقطہ پورے قرآن میں اگر آپ غور و فکر کریں تو کہیں پہ بھی اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کا نام اس طریقے سے خاص طریقے سے نہیں لیا ہے جس طریقے سے رمضان کا لیا ہے. اور رمضان کا لینے کے بعد اللہ نے کس کی فضیلت بیان کی ہے, قرآن کی فضیلت بیان کی. کیا کہا اللہ نے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. رمضان کا نام لے کر کے اللہ نے کس کو بیان کیا, رمضان کی فضیلت کو اللہ نے قرآن سے ثابت کیا. یعنی رمضان کی اگر فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی فوقیت ہے, تو کس بنا پر ہے, بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ رمضان میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا. اور بھی جو کتابیں ہیں, آسمانی کتابیں, انجیل, زبور, تورات, اس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئے. ان کا بھی نزول کب ہوا, ان کا بھی نزول رمضان میں ہی ہوا. تو بہت زیادہ افضلیت کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تراویح پڑھنی چاہیے یا جس میں اعتکاف کرنا چاہیے, اس طریقے سے نہیں کہا. اللہ نے کس کو بیان کیا ہے, اللہ نے بیان کیا ہے کہ انزل فی القرآن, قرآن کو نازل کیا گیا. تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. افسوس اس بات کا آتا ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ایک شخص اپنے موبائل کو کتنا مرتبہ کھولتا ہے, تقریباً ہزاروں مرتبہ کھول لیتا ہے, سینکڑوں مرتبہ اپنے موبائل کو کھولتا ہے. کبھی میسیجز دیکھتا ہے, کبھی واٹس ایپ میں میسیجز دیکھتا ہے, کبھی اسٹیٹس کو اپنا چیک کرتا ہے, تو کبھی انسٹاگرام میں جو اپنے فوٹو اپلوڈ کیے اس کو دیکھتا ہے, کبھی فیس بک میں جو کسی کی فوٹوز ہے یا اپنے فوٹوز اپلوڈ کرتا ہے, ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, اس میں لائکس وغیرہ دیکھتا ہے. لیکن یہ مسلمان اور آج کا مسلمان اتنی مرتبہ اگر اللہ کے قرآن کو کھول لیتا, اللہ کے قرآن سے اپنا دل لگا لیتا اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتا, اس کو غور و فکر کرتا,
تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اگر اس کو لائک کر لیتا نا، اللہ اگر اس کو پسند کر لیتا نا، تو اس کی دن کی دنیا ہی بدل جائے، اس کی دنیا ہی الگ ہو جاتی اور اس کی آخرت بھی الگ ہو جاتی۔ لیکن افسوس کی ہمارے عوام کی بات نہیں ہے، بلکہ خواص کی بھی بات ہے، بہت سارے علماء کی بھی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی بات ہے، ہمیشہ اپنے اوقات کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اپنے اوقات کو اسی میں مشغول کرتے ہیں، اسی میں مصروف کرتے ہیں، اسی میں خرچ کرتے ہیں۔ جب دیکھو جب موبائل، جب دیکھو جب موبائل، کبھی فیس بک، کبھی انسٹاگرام، نہ جانے کون کون سے ایپ ہیں، ان میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ کبھی فلاں صاحب کو لائک کیا، کبھی فلاں صاحب کو لائک کیا، کبھی اپنے فوٹو چھوڑ دیے، کبھی رمضان مبارک کے فوٹو چھوڑ دیے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے فوٹو چھوڑ دیے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی ہو کیا رہا ہے یہ سب؟ یہ ہو کیا رہا ہے یہ سب؟ یا آپ عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت کا مذاق بنا رہے ہیں آپ؟ یہ عبادت ہے کہ مذاق ہے اس کا؟ یہ مذاق ہے، میں کہتا ہوں یہ مذاق ہے اور یہ ریاکاری ہے۔ آپ قرآن پڑھے، کوئی قرآن پڑھے، اس کی فوٹو کھینچ کے، اس کی تلاوت ویڈیوز بنا کر کے آپ دنیا کے سامنے آیا کریں، یہ سب کیا ہے؟ اب آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، افطار کے لیے اس کی فوٹو کھینچ کر کے آپ دنیا کو شیئر کریں کہ فلاں صاحب نے افطار پارٹی کرائی، یا ہم لوگ افطار کر رہے ہیں، یا ہم لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ریا نہیں تو اور کیا ہے؟ ریا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ریا کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو دکھانا، اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تمام دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کے سامنے عبادت کیا جائے، دنیا کے دکھاوے کے لیے عبادت کی جائے۔ اور روزے کی جو سب سے اہم جو فضیلت ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ریاکاری کے سلسلے میں ایک حدیث سن لیجئے اگر بات آ گئی ہے تو۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ معاف کیجئے گا، یہ رمضان کا مہینہ بھی باقی نہیں ہے، یہ بھی نہیں بچا ہے ریاکاروں سے، نہیں بچا ہے۔ ہر روز آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور اپڈیٹس ملیں گی عبادتوں کے تعلق سے، کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سلسلے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اور دکھاوا کیا ہے؟ دکھاوا ہی ریاکاری، شرک اصغر اللہ کے نبی نے کہا دیا۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز جو تمہارے سلسلے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ اور کون سی شرک اصغر ہے؟ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کا حساب کتاب کر کے ان کو الگ کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اپنے سامنے لائے گا جو لوگ ریاکار تھے، جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، جو لوگ دوسروں کے واہوائی کے لیے، دوسروں کے سامنے بڑکپن کا اظہار کرنے کے لیے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، یا فلاں صاحب نے اتنا خیرات کیا، یا فلاں صاحب اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، تو یہ ساری ریاکاری ہیں۔ ان لوگوں کو بلایا جائے کہ آپ لوگ ادھر آؤ۔ اللہ کیا کہے گا اس وقت؟ کہ اذهبوا الى الذين، چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور یہاں سے دور ہو کر کے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دنیا میں جس کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، جن کے دکھاوے کے لیے، جن کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے، جن سے تعریفی کلمات کو بٹورنے کے لیے، جو تم یہ کلمات یا دکھاوے کے لیے جو عمل کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس چلے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کہے گا۔ اور کب کہے گا؟ قیامت کے دن، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کا معاملہ اس دن بڑا عجیب و غریب ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوگا اور پسینے میں شرابور ہوگا۔ اس وقت اللہ کہے گا کہ چلے جاؤ میری نظروں سے، میری رحمتوں سے دور ہو جاؤ، اور کن کے پاس چلے جاؤ؟ الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا میں جس کے لیے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے نا، بہترین عمل، ان کے پاس چلے جاؤ، اور جا کر کے دیکھو، جا کر کے دیکھو کہ فہل انتم جزا، کہ کیا وہ تم کو کچھ جزا، کچھ اس کا کچھ بدلہ بھی دیتے کہ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی سخت وعید ہے۔ چیزیں بہت ساری تھیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو بیان کروں، لیکن اہم نقطہ اللہ نے جو کچھ بلوایا اور جو کچھ باتیں آئی، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کو مبارک جانتے ہوئے، مانتے ہوئے اس میں عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کریں، اور جو کچھ عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں،
اس کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں۔ ایک کو راضی کرنا آسان ہے بالمقابل ہزاروں کو راضی کرنا، اور انسان کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتا، یہ بھی جان لیجیے، ٹھیک ہے؟ انسان کسی سے بہت زیادہ دن تک راضی اور خوش نہیں رہتا۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، وہ سب کو راضی کروا دے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر کے دنیا کے لوگوں کو راضی کرو گے، وہ ناخوش ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا، تو پورا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو اخلاص پیدا کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں ریاکاری سے، اور ریاکاروں سے بھی بچ کر کے رہیں، ٹھیک ہے؟ ریاکاری کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، ان کو پھٹکار مار دیتا ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم سے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کہی گئی، مولا کریم اس کو قبول فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سائے فغن ہے، مولا کریم اس مبارک مہینے کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں، پاک پروردگار عالم ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مولا کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر رہا نصیب عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام۔